الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام کا نام ہے بات ہے پچھلے زمانے کی۔ الحمدللہ ہر پروگرام کے اندر پچھلی قوموں کی کچھ باتیں کرتے ہیں اور اس سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ حیرت انگیز واقعات ہیں مگر سبق آموز بھی ہیں۔ آج بات ہوگی ایک ایسی قوم کی اور ایسے شخص کی کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ وہ اپنی قوم کے سمیت کیسے غرق ہوا، اس کی قوم نے کیسے کیسے عذابوں کا سامنا کیا، کیونکہ آج بات ہوگی فرعون کے زمانے کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے مصر کی سرزمین میں فرعون کا غلبہ تھا اور وہ ظلم و تکبر اور سرکشی میں اس انتہا کو پہنچ گیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا۔ مزید یہ کہ فرعون نے اہل مصر کے مختلف گروہ بنا کر ان کے درمیان فساد و عداوت ڈال کر تقسیم کر دیا۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول کا فارمولہ ہے، تقسیم کرو اور حکومت کرو کا انداز تھا۔ بنی اسرائیل کو اس نے کمزور کر کے اپنا مطیع و خادم بنا کر رکھا ہوا تھا۔ ان کے ساتھ اس کا سلوک یہ تھا کہ وہ ان کے ہاں پیدا ہونے والے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو خدمتگاری کے لیے زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ فرعون اور اس کی قوم کے لوگ طرح طرح کے گناہوں اور جرائم میں مبتلا تھے۔ ذرا کچھ ان کے جرائم کے بارے میں جانتے ہیں۔ کفر و شرک کرتے تھے، خدائی کا دعویٰ کرنا، تکبر و سرکشی کے کاموں میں حد سے بڑھنا، لوگوں سے زبردستی مشقت والے کام کروانا، ظلم و فساد، طرح طرح کی اذیتیں دے کر لوگوں کو ناحق قتل کرنا، جادو کرنا اور اسے سیکھنا سکھانا، بدفعلی لینا، کاہنوں اور نجومیوں کی تصدیق کرنا، حضرت موسیٰ اور ہارون اور ان پر ایمان لانے والوں سے دشمنی رکھنا اور انہیں حقیر جاننا، لمبی امیدیں باندھنا اور آخرت کا انکار کرنا، خود پسندی میں مبتلا ہونا اور دوسروں کو حقیر جاننا، منصب، قوت اور صحت و عافیت پر مغرور ہو جانا، عہد توڑنا اور احسان جتانا، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جانا، بنی اسرائیل کو عبادت گاہ میں نماز سے روکنا اور ان کی عبادت گاہوں کو ویران و برباد کر دینا، گناہوں پر قائم رہنا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے نصیحت حاصل نہ کرنا۔ یہاں ایک اہم بات قابل توجہ ہے ناظرین کہ حقیقت میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے تمام ماننے والوں کی طرف بھیجا گیا تھا۔ البتہ فرعون کے خاص ذکر کی وجہ یہ ہے کہ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور کفر میں حد سے بڑھ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم پا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام اون کا جبہ پہنے ہوئے تھے، دستے مبارک میں عصا تھا اور اس کے ایک سرے میں زنبیل لٹکی ہوئی تھی جس میں سفر کا سامان تھا۔ اس شان سے آپ علیہ السلام مصر پہنچ کر اپنے مکان میں داخل ہوئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام وہیں تھے۔ آپ نے انہیں خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر فرعون کی طرف بھیجا ہے اور آپ کو بھی رسول بنایا ہے کہ فرعون کو خدا کی طرف دعوت دو۔ یہ سن کر آپ کی والدہ صاحبہ گھبرائیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ فرعون تمہیں قتل کرنے کے لیے تمہاری تلاش میں ہے، جب تم اس کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم الہی پر عمل کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ لے کر فرعون کے ہاں پہنچے۔ فرعون کو خبر دی گئی اور صبح کے وقت آپ علیہ السلام کو بلا لیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے وہاں پہنچ کر اپنی رسالت کے بارے میں اسے بتایا۔ فرعون کے پاس جو حکم پہنچانے پر آپ علیہ السلام مامور کیے گئے تھے یہ بات بھی اسے بتائی۔ فرعون نے انکار کیا اور نشانی طلب کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب کس طرح معجزات کا ظہور فرمایا۔ فرعون کی نشانی طلب کرنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا۔ اچانک بالکل وہ واضح اور بہت بڑا سانپ بن گیا اور فرعون کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، اے موسیٰ مجھے جو چاہیے حکم دیجیے۔ تفسیر ساوی میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا نیچے رکھا تو وہ زرد رنگ کا ایک بالدار اژدہا بن گیا۔ اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان 120 فٹ کا فاصلہ تھا۔ وہ اپنی دم پر کھڑا ہو گیا۔ اس کا ایک جبڑا زمین پر تھا اور دوسرا جبڑا فرعون کی محل کی دیوار پر تھا۔ وہ اژدہا فرعون کو پکڑنے کے لیے جب دوڑا تو فرعون اپنا تخت چھوڑ کر بھاگ گیا۔ گھبرا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس کی قسم جس نے تمہیں رسول بنایا ہے اسے پکڑو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنے دستے مبارک میں لیا تو وہ پہلے کی طرح عصا بن گیا۔ فرعون کہنے لگا، اس کے سوا اور بھی کوئی معجزہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو اچانک اس سے سورج کی سی شعاع ظاہر ہوئی جس سے دیکھنے والوں کی نگاہیں چکا چوند ہو گئی۔ ان نشانیوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد سمجھنے کی بجائے فرعون نے کہا
جس کا ترجمہ ہے یہ تو صرف ایک بناوٹی جادو ہے اور ہم نے اپنے اگلے باپ داداؤں میں یہ بات کبھی نہیں سنی۔ فرعون کا اب سرداروں سے یہ مشورہ ہوا کہ اب اپنی خدائی کے دعوے کو تو وہ بھول گیا اور خوف کی وجہ سے تھر تھرانے لگا، اپنے گمان میں خود کو معبود اور لوگوں کو اپنا بندہ سمجھنے کے باوجود بھی اپنے ارد گرد کے سرداروں سے مشورہ مانگنے لگا، حالانکہ جب وہ احمق خود کو خدا کہتا تھا تو عاجز ہو کر اور گھبرا کر دوسروں سے مشورہ مانگنے کی کیا حاجت تھی؟ بہرحال سرداروں نے جو کہا، قرآن نے اس بارے میں کیا فرمایا؟ قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون۔ فرعون نے اپنے ارد گرد موجود سرداروں سے کہا، بے شک یہ بڑے علم والا جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے، تو اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ اس زمانے میں چونکہ جادو کا بہت رواج تھا، اس لیے فرعون نے خیال کیا کہ یہ بات چل جائے گی اور اس کی قوم کے لوگ اس دھوکے میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متنفر ہو جائیں گے اور ان کی بات قبول نہ کریں گے۔ اب جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد فرعونی اپنے کفر و سرکشی پر جمے رہے، اور فرعون اور اس کی قوم کی سرکشی یہاں تک کہ پہنچی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صاف صاف کہہ دیا جو انہوں نے کہا۔ قرآن اس بارے میں کیا فرماتا ہے؟ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ۔ اور فرعونیوں نے کہا، اے موسیٰ تم ہمارے اوپر جادو کرنے کے لیے ہمارے پاس کیسی بھی نشانی لے آؤ، ہم ہرگز تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی، یا رب عز و جل، فرعون زمین میں بہت سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے بھی عہد شکنی کی ہے، وعدہ خلافی کی ہے، انہیں ایسے عذاب میں گرفتار کر جو ان کے لیے سزا ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت و نصیحت ہو۔ مفسرین کے بیان کے مطابق جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں کے خلاف دعا کی تو آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اور یوں ہوا کہ ایک بادل آیا، اندھیرا چھایا اور کثرت سے بارش ہونے لگی، جس سے قبطیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا، یہاں تک کہ وہ اس میں کھڑے رہ گئے، پانی ان کی گردنوں کی ہنسلیوں تک آ گیا، ان میں سے جو اس میں بیٹھتا تھا وہ ڈوب جاتا تھا۔ یہ لوگ نہ ہل سکتے تھے نہ کچھ کام کر سکتے تھے، ہفتے کے دن سے لے کر دوسرے ہفتے تک 7 روز اسی طرح مصیبت میں مبتلا رہے، مگر کمال یہ تھا کہ برابر میں ہی قریب ہی بنی اسرائیل کے گھر تھے جو حضرت موسیٰ پر ایمان لاتے تھے، ان کے گھر خشک تھے، ان کی پراپرٹی خشک تھی اور یہ پانی میں ڈوبے رہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ لوگ عاجز ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، ہمارے لیے دعا فرمائے کہ یہ مصیبت دور ہو جائے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو طوفان کی مصیبت دور ہو گئی اور زمین میں وہ سرسبزی و شادابی آئی جو پہلے کبھی نہ دیکھی تھی، کھیتیاں خوب ہوئیں، درخت خوب پھلے۔ یہ دیکھ کر ان فرعونیوں نے کہا یہ پانی تو نعمت تھی، اور ایمان نہ لائے، عذاب کو پہچانا نہیں، پھر سرکش ہو گئے۔ 1 مہینہ عافیت سے گزرا، اگلے مہینے اللہ کریم کی طرف سے ٹڈیاں بھیجی گئیں، وہ کھیتیاں، پھل، درختوں کے پتے، مکان کے دروازے، چھتیں، تختے، سامان سب کھا گئیں، قبطیوں کے گھروں میں ایسے بھر گئیں کہ ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف ٹڈیاں ہی ٹڈیاں تھیں، اور بنی اسرائیل جو ایمان والے تھے ان کے گھر بالکل کلین تھے، وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ اب پھر دوبارہ قبطیوں نے، فرعون کے ماننے والوں نے حضرت موسیٰ سے گزارش کی کہ ہم معافی مانگتے ہیں، آپ پر ایمان لے آئیں گے، آپ اس کو دور کیجئے، ہم وعدہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 7 دن تک یہ مصیبت میں مبتلا رہے، اور جب حضرت موسیٰ نے دعا کی تو سب کچھ چلا گیا، کلین ہو گیا، کھیتیاں اور پھل جو باقی رہ گئے تھے، اب انہوں نے دیکھ کر کہا کہ یہ ہمارے لیے کافی ہے، ہمارا گزارا تو ہو جائے گا۔ پھر ایمان نہ لائے، پھر وفا نہ کی، پھر پرومس بریک کیا، پھر اپنے اعمال خبیثہ میں مبتلا ہو گئے۔ 1 مہینہ پھر عافیت سے گزرا، اب اللہ کریم نے کمبل بھیجے۔ یہ ایک کیا تھا، یہ اس کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کمبل گھن ہے، بعض کہتے ہیں یہ جوں، بعض کہتے ہیں چھوٹا سا کیڑا ہے۔ اس کیڑے نے جو کھیتیاں اور پھل باقی رہ گئے تھے وہ بھی کھا لیے۔ یہ کیڑا کپڑوں میں گھس جاتا تھا، جلد میں گھس جاتا تھا،
کھانے میں بھر جاتا تھا. کوئی 10 بوری گندم چکی پر لے کر جاتا, واپس لاتا تو 3 سیر واپس آتا تھا, باقی سارا کیڑے کھا جاتے تھے. یہ کیڑے فرعونیوں کے بال, بھویں, پلکیں چاٹ گئے, ان کے جسم پر چیچک کی طرح بھر گئے, حتیٰ کہ ان کیڑوں نے ان کا سونا دشوار کر دیا تھا. چلا اٹھے, بلبلا اٹھے, ایک ویک بڑی مشکل سے گزرا. حضرت موسیٰ کے پاس پھر آئے, پھر معافی مانگی, پھر عہد و پیما کیے, اس عذاب کو دور کیجیے, اب ایمان لے آئیں گے. اللہ کے نبی کتنے رحم دل ہوتے ہیں. آپ نے پھر دعا کی, اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو دور کر دیا, مگر وہ پھر ایمان نہ لائے. 1 مہینہ گزرا, اب مینڈک آ گئے, اتنے مینڈک, ہانڈیوں میں مینڈک, کھانوں میں مینڈک, اللہ اکبر, چولوں میں مینڈک, اتنے مینڈک آتے آگ بجھ جاتی تھی, لیٹتے تو مینڈک اوپر سوار ہو جاتے. اس مصیبت سے فرعونی پھر بلبلا اٹھے, پھر روئے, پھر آ کر معافیاں مانگی, پھر عہد و پیمان کیے. آپ نے دعا کی, 7 دن کے بعد پھر یہ کلین ہو گیا. اللہ اکبر, پھر سرکشی ہے. آپ سوچیں کتنی بار وعدے کر کے پھر جاتے تھے. اب کیا عذاب آیا, تمام کنوؤں کا پانی, نہروں اور چشموں کا پانی, یہاں تک کہ دریائے نیل کا پانی, ہر پانی ان کے لیے تازہ خون بن گیا. کوئی چیز پینے کے لیے میسر نہیں تھی, پانی بھرتے تھے وہ خون ہو جاتا تھا. مگر اللہ کی شان دیکھیں کہ ایمان والے جو تھے, بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے, ان کے لیے دریائے نیل سے پانی نکلتا تھا, صاف شفاف پینے کا پانی. مگر جب فرعونی کبتی اس کے اندر سے پانی نکالتے وہ خون بن جاتا تھا. وہ ایک ایک گھونٹ کو ترسنے لگے, ایک ایک بوند کو ترسنے لگے. اللہ اکبر, پھر روتے ہوئے آئے, پھر بلبلاتے ہوئے آئے, معافی مانگی. حضرت موسیٰ نے دعا کی, پھر یہ مصیبت دور ہو گئی. جب فرعون اور اس کی قوم نے روشن نشانیوں کو جھٹلایا اور کسی طرح ایمان نہ لائے, تو اللہ عز و جل نے فرعونیوں کو کئی سال کے قحط, پھلوں کی کمی اور فقر و فاقہ کی مصیبت میں گرفتار کر دیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں, دیہات میں رہنے والے فرعونی قحط کی مصیبت میں گرفتار ہوئے, اور شہروں میں رہنے والے آفات کی وجہ سے پھلوں کی کمی کی مصیبت میں مبتلا ہوئے. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ان لوگوں پر ایک وقت ایسا آیا کہ کھجور کے درخت پر صرف ایک ہی کھجور اگتی تھی. جب اللہ ناراض ہو جائے تو اس طرح درخت پھل دینا بھی چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ سختیاں اس لیے نازل فرمائی ناظرین, تاکہ ان سے عبرت حاصل کرتے ہوئے وہ سرکشی اور عناد کا راستہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف لوٹ آئیں. کیونکہ سختی و مصیبت دل کو نرم کر دیتی ہے اور آخرت کی طرف راغب کرتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عظیم معجزات دکھانے کے باوجود جب فرعونی اپنے کفر و عناد پر قائم رہے, ان لوگوں نے سرکشی کی, اور ان کا مال و دولت, دنیاوی جاہ و زینت اور دل کی سختی کی یہ وجہ بنی, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ان کی بربادی کی دعا کی. اس بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے؟ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. اور موسیٰ نے عرض کی, اے ہمارے رب, تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں آرائش اور مال دے دیا, اے ہمارے رب, تاکہ وہ تیرے راستے سے بھٹکا دیں. اے ہمارے رب, ان کے مال برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ وہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. اللہ کریم نے اس دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اور ارشاد فرمایا, جس کا ترجمہ ہے, تم دونوں کی دعا قبول ہوئی, پس تم ثابت قدم رہو اور نادانوں کے راستے پر نہ چلنا. اس آیت میں دعا کی نسبت حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کی طرف کی گئی. حضرت موسیٰ دعا کرتے تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام آمین کہتے تھے. قبولیت دعا کے کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی. وہ وحی کیا تھی, آئیے سنتے ہیں. ان اسری بعبادی انکم متبعون,
کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے چلو، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ سورہ طٰہٰ میں کیا ارشاد فرمایا، آئیے سن۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے چلو اور ان کے لیے دریا میں خشک راستہ نکال دو، تجھے ڈر نہ ہوگا کہ فرعون پکڑ لے اور نہ تجھے خطرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی کہ اپنا عصا دریا پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر عصا مارا، اچانک وہ دریا پھٹ کر 12 راستوں میں تقسیم ہو گیا، ہر راستہ بڑے پہاڑ جیسا ہو گیا اور ان کے درمیان خشک راستے بن گئے جن پر چل کر بنی اسرائیل نے دریا پار کر لیا۔ یوں اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو ان فرعونیوں کے مظالم سے صحیح سلامت دریائے نیل کے پار پہنچا دیا۔ دوسری طرف فرعون اور اس کے لشکر چونکہ پیچھے آ رہے تھے اور جب قریب آئے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو راستے بنے ہوئے دریائے نیل میں، انہوں نے بھی ان راستوں میں اپنے آپ کو داخل کر لیا۔ اللہ اکبر! جب تمام فرعونی دریا کے اندر آ گئے، راستوں کے اندر آ گئے، تو اب اللہ کے حکم سے وہ دریا مل کر پہلے کی طرح ہو گیا۔ یوں فرعون اپنی قوم کے ساتھ ڈوب گیا، غرق ہو گیا۔ قرآن اس بارے میں کیا فرماتا؟ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ۔ تو فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے چل پڑا تو انہیں دریا نے ڈھانپ لیا جیسا انہیں ڈھانپ لیا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور راہ نہ دکھائی۔ ناظرین، اس سے معلوم ہوا کہ قوم کے عروج و زوال میں سربراہ کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے۔ اگر یہ سدھر جائے تو قوم کامیابی پاتی ہے، لیکن بعض اوقات جب وہ بگڑ جائے تو قومیں بھی برباد ہو جایا کرتی ہیں۔ فرعون اور اس کی قوم کو دنیا میں غرق کر دیا گیا اور اس کے بعد سے برزخ میں انہیں صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے، یعنی وہ اس میں جلائے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن فرشتوں کو حکم فرمایا جائے گا کہ فرعون والوں کو جہنم کے سخت تر عذاب میں داخل کر دو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرعونیوں کی روحیں سیاہ پرندوں کے قالب میں ہر روز 2 مرتبہ صبح و شام آگ پر پیش کی جاتی ہیں، اور ان سے کہا جاتا ہے یہ آگ تمہارا مقام ہے اور قیامت تک ان کے ساتھ یہی معمول رہے گا، فرما بردار رہیے، اللہ والوں سے محبت کیجیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو پیغامات ہمیں دیے ہیں اس کو فالو کیجیے۔ اللہ ہمیں ہر طرح کے عذاب سے محفوظ فرمائے، ہر طرح کی آزمائش سے محفوظ فرمائے، اور حقیقت کو مان کر اللہ رسول کے پیغام کو دل میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں ایک اور واقعے کے ساتھ، پچھلے زمانے کی کچھ اور باتوں کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔